مسلم بن عقیل ہے حسین ابن علی کا ناز، مسلم بن عقیل تو وقار خاندان ہاشمی تھا بالیقین، تو وقار خاندان ہاشمی تھا بالیقین، تو ابو طالب کا تھا شہباز، مسلم بن عقیل دین پر تو بھی تیرے بچے بھی قربان ہو گئے، دین پر تو بھی تیرے بچے بھی قربان ہو گئے، واہ تیری قسمت زہے اعجاز، مسلم بن عقیل عکس ضرب مرتضی ساجد تھا تیری ضرب میں، عکس ضرب مرتضی ساجد تھا تیری ضرب میں، یاد ہے تیرا ہر ایک انداز، مسلم بن عقیل کربلا کا نقطۂ آغاز، مسلم بن عقیل۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، لبیک یا حسین پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ اور آج کی مجلس میں ذکر شہادت کا تذکرہ پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ واقعات اتنے طویل ہیں کہ ہم اس اپنے مختصر سے پروگرام میں ہر ایک کی تفصیل بتا نہیں سکتے۔ الحمدللہ عرفان حسین میں جو 25 سالہ کاوشوں کے بعد منظر عام پر آئی ہے کتاب، تمامی واقعات تفصیلی طور پر اس میں اہل محبت کے لیے جمع کیے گئے ہیں۔ اہل علم حضرات اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری مجالس بھی محرم کی چل رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ 28واں سال مجالس سیرت اہل بیت کا ہے، مسجد اقصی نٹراج نگر ٹپا چبوترا میں، تو اس کی بھی جو ہے مصروفیات رہتی ہیں۔ تو مختصر طور پہ یہ ان حضرات کے لیے جو ان مجالس میں شریک نہیں ہو سکتے یا آ نہیں سکتے، دور دراز مقامات پر جو رہتے ہیں، ان کی خاطر جو ہے یہ خصوصی طور پر جو ہے پروگرام جو ہے رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر بیان کرنا شروع کریں تو بیان تفصیل اور لمبا ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے مختصر طور پہ ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ دکن کی معتبر روحانی شخصیت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف شہادت نامہ ہیں، اور مختصر طور پہ اس میں واقعات ہیں، لیکن نہایت ہی جامع انداز میں
حضرت نے جو ہے قلم بند کیا ہے، تو اسی میں سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش جو ہے کیا جائے گا۔ آج کا جو عنوان ہے جانثاران امام رضی اللہ عنہ کی معرکہ آرائی۔ 10 محرم کو حضرت امام عالی مقام کے جانثاروں اور یزیدیوں کی صف آرائی ہوئی، اور یزیدیوں نے حضرت امام ہمام اور آپ کے جانثاروں کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ نے، جو قریب میں بکریاں چرا رہے تھے، اپنی ماں سے کہا، ماں اگر تم اجازت دو تو میں اس وقت امام مظلوم کی مدد کرتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا ذہ نصیب، جلدی جاؤ اور امام مظلوم پر قربان ہو جاؤ۔ عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریاں راہ خدا میں دے کر اپنی ماں کو لیے حضرت امام ہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اماں نے کہا، یا امام، میں اپنے لڑکے کو آپ پر قربان کرنے لائی ہوں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی اشقیاء پر حملہ آور ہوئے اور 70 آدمیوں کو مار آئے، اور اپنی ماں سے کہا، اماں پیاس بہت لگ رہی ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا حوران بہشتی شربت کا پیالہ لیے کھڑی ہیں، جلدی جاؤ اور شہید ہو جاؤ۔ آپ لوٹ گئے اور 50 اشقیاء کو قتل کرنے کے بعد یزیدی مردوں نے چوطرف سے حملہ کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا اور ان کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا سر لے کر چوما اور سر کے بال پکڑ کر یزیدیوں کی طرف اس زور سے مارا کہ وہ سر عمران دمشقی کے سر کو جا لگا، اور وہ بڑا پہلوان تھا۔ یہ سر اس کے سر کو لگتے ہی اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ ضعیفہ ایک لکڑی کا ڈنڈا لے کر دوڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت کچھ روکا کہ بڑھیا یہ تیرا کام نہیں ہے، بیٹھ جا۔ بڑھیا نے کہا کہ امام خدا کے لیے مجھے نہ روکو، میں یہاں سے زندہ نہ جاؤں گی بلکہ شہید ہو جاؤں گی۔ حضرت امام رونے لگے اور اس نے یزیدیوں پر حملہ کر کے 3 آدمیوں کو قتل کیا اور خود بھی شہید ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت نے اہل بیت کے سلسلے کا آغاز کیا، جس میں سب سے پہلے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں، زید بن علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جانے کو اجازت مانگے۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برادر عزیز، تم اپنی ماں کو رنجیدہ نہ کرو، انہیں تمہارے سوا کوئی بچہ نہیں۔ ماں نے عرض کیا کہ امام میرے بچے کو اجازت دیجئے، آپ کے بعد ہم جی کر کیا کریں گے؟ حضرت نے ان سے بغل گیر ہو کر باطل ناخواستہ اجازت دی۔ آپ نے جواں مردی کو جوہر ظاہر فرما کر جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد مولا علی کے صاحبزادے جعفر بن علی کی شہادت کا ذکر حضرت نے کیا۔ فرماتے ہیں، حضرت جعفر بن علی نے میدان کارزار میں جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی مرد تو گھر میں رہے، تم ایسا نہ کرو۔ اس پر آپ نے کہا، میری زندگی تمہارے بغیر بیکار ہے، میرا جینا تمہارے بغیر کس کام کا؟ حضرت جعفر کے بار بار عرض کرنے سے مجبوراً حضرت امام نے آپ کو بھی اجازت دے دی۔ آپ نے بھی آبائی شجاعت اور بہادری کا ثبوت دے کر بلاخر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا قاسم کی شہادت کا اس کے بعد حضرت نے ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ چچا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ حضرت امام نے فرمایا، بھائی حسن نے مجھے تم پر شفقت کرنے کی وصیت فرمائی ہے، کل تمہارے والد حضرت حسن کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت قاسم نے عرض کیا، شفقت یہی ہے کہ آپ مجھ کو تنہا نہ چھوڑ جائیں، اپنے ساتھ جنت میں لے چلیں۔ حضرت امام آپ دیدہ ہو کر اجازت دی۔ جب اجازت ملی، میدان میں ہلچل پڑ گئی، ہزارہ یزیدی فی النار ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق پہلوان حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، ہر ایک خوب بہادری سے لڑا، مگر حضرت قاسم کے مقابلے میں کچھ نہ چلا، دونوں بری طرح مارے گئے۔ اس وقت ارزق کو تاب نہ رہی، غصے میں بھرا ہوا حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے خود میدان جنگ میں اتر آیا۔ دونوں فوجوں کی نگاہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارزق پر لگی ہوئی تھیں۔ ادھر امام حسین دعا فرما رہے تھے کہ بار الہ، میرا قاسم تجربے کار دشمن کے مقابلے میں ہیں، آپ میرے قاسم کی مدد کیجئے۔ ارزق کا مقابلہ حضرت قاسم سے شروع ہوا، ہر ایک اپنی اپنی بہادری دکھا رہا تھا۔ ارزق جو وار کرتا حضرت قاسم اس کو بہت پھرتی سے روک دیتے۔ اس وقت حضرت قاسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یاد آ گئی کہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ اس وقت حضرت قاسم نے ارزق سے فرمایا، اے ارزق، اے تجربے کار پہلوان، دیکھ تیرے گھوڑے کا
تنگ ڈھیلا ہو گیا ہے، ان قریب تو زمین پر آتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر جھک کر دیکھا، حضرت قاسم اسی پر تلوار چلا دیے۔ حضرت قاسم کے وار کو روک نہ سکا، اس کا سر کٹ کر زمین پر گرا۔ حضرت قاسم کی اس پھرتی کو دیکھ کر دشمن بھی تعریف کرنے لگے۔ پھر تو سب یزیدیوں نے چو طرف سے ایک بار حملہ کر دیا۔ یہ خدا کے شیر حضرت قاسم جدھر رخ کرتے ادھر دشمن شیر کے سامنے سے بکریاں بھاگتے ہیں ویسے بھاگتے تھے۔ آخر چو طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی اور بالآخر حضرت قاسم جام شہادت پی کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد آپ کے بھانجے اون و محمد بھی داد شجاعت دے کر جنت کو سدھارے۔ اس کے بعد حضرت سکینہ کا پیاس سے تڑپنا حضرت عباس سے دیکھا نہ گیا۔ بھیڑ چیرتے دریائے فرات پر پہنچے، خود کو پانی پینے کا خیال آیا مگر نہ پیے اور فرمایا آہ سکینہ پیاسی ہو اور میں پانی پیوں۔ پانی کی مشکلی آ رہے تھے، ظالم نے ایک ہاتھ قلم کر دیا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے لیا۔ جب وہ بھی قلم ہو گیا تو دانتوں میں تھام کر لا رہے تھے، تھوڑی دور بھی نہ جا سکے۔ ظالموں نے مشکیزے کو تیروں سے چھید دیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا۔ پانی ڈیرے تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت سکینہ رو رہی تھی کہ افسوس، پانی کے لیے میں نے چچا کو کھو دیا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کا ذکر۔ رن میں پھر ایک شیر کے آنے کی دھوم ہے، ارے وہ کون ہے؟ رسول اللہ کے ہم شکل کے آنے کی دھوم ہے، علی اکبر کے آنے کی دھوم ہے۔ سب کا خاتمہ ہو گیا۔ علی اکبر نے بڑھ کر عرض کیا، سب قربان ہو چکے، اب غلام باقی ہے، مجھے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، مجھے بھی اجازت دیں۔ حضرت امام نے فرمایا، بیٹا 18 سال کی کمائی کیا کربلا میں لٹاتے ہو؟ مدینے جاؤ۔ علی اکبر نے عرض کیا، آپ کے بغیر ایک لحظہ دنیا میں نہ رہوں۔ کیا ظالموں کے ہاتھ مجھ تک تنہا چھوڑ کر جاتے ہو بابا؟ ادھر ماں بھی تڑپ کر رونے لگیں۔ علی اکبر نے کہا، سر کو کٹانا کام ہمارا ہے اماں جان، گھر کو لٹانا کام ہمارا ہے اماں جان، تلواریں کھانا کام ہمارا ہے اماں جان، امت چھڑانا کام ہمارا ہے اماں جان، پیاسے کھڑے ہیں دشت میں اس وقت اب بابا جان، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہے اماں جان۔ جب حضرت علی اکبر کی آہوزاری اور عاجزی حد سے بڑھ گئی، حضرت امام خود اپنے دستے مبارک سے آپ کے جسم اطہر پر ہتھیار باندھے اور اجازت دی۔ حضرت علی اکبر رخصت ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ ہم شکل پیمبر کی آمد ہے۔ وہ آتے ہیں کہ جب کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو علی اکبر کو دیکھ لیتے اور ان کی باتیں سنا کرتے۔ غرض حضرت علی اکبر رخصت ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ عبداللہ بن زیاد نے ایک شخص سے کہا، حضرت علی اکبر سے کہو ذرا اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں، اس لیے کہ جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ حضرت علی اکبر نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا، یزید کے تمام لشکری آپ کی صورت دیکھ کر رو پڑے۔ ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شمر لعین نے غضبناک ہو کر کہا، ایسی شفقت تھی تو تم نے یہ کام کیا ہی کیوں، اور ان کے اتنے آدمی کیوں مارے؟ چلو ہوشیار کہہ کر اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ حضرت علی اکبر نے بھی وہ حیدری زور دکھایا کہ 200 نابکاروں کو جہنم رسید کر کے حضرت امام کے پاس آئے اور کہا، بابا جان پیاس کی سخت تکلیف ہے۔ حضرت امام نے ان کو اپنی زبان چسوائی۔ آپ پھر میدان میں تشریف لا کر مورد مقابل طلب کیا۔ کسی کو جرت نہ ہو رہی تھی، خود لشکر پر گرے، بجلی تھی جو چمک رہی تھی۔ ہر طرف رخ کرتے، جس طرف رخ کرتے علمان کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ مردوں کے ڈھیر لگ گئے۔ گھوڑا موڑ کر تشریف لائے، عرض کیا، بابا جان پیاس سے جان جا رہی ہے۔ حضرت امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چسائی، کچھ تسلی ہوئی، پھر میدان جنگ میں آئے۔ طارق بن شیز کو سپہ سالار نے کہا کہ تجھے اس شرط پر موصل کی حکومت دیتا ہوں کہ اس شہزادے حسین یعنی علی اکبر کو شہید کر دے۔ سپہ سالار نے قسمیں کھائیں اور اپنی انگوٹھی طارق کو دی۔ تب کہیں موصل کی حکومت کے عارضوں میں طارق حضرت علی اکبر کے مقابل آیا، حضرت علی اکبر پر نیزہ چلایا۔ آپ نے اس کا نیزہ روک کر اس پھرتی سے اپنا نیزہ چلایا کہ طارق کے سینے سے پار ہو گیا۔ علی اکبر گھوڑے کو ایڑ دے کر چلے، طارق نیزے کو لگا ہوا تھا، گھوڑے اس دوڑا کہ طارق چور چور ہو گیا۔ طارق کا بیٹا مارے غصے کے میدان میں آیا، حضرت علی اکبر کا دامن پکڑ کر کھینچنا چاہتا تھا۔ آپ نے اس چستی و چالاکی سے اس کو زین سے اٹھا کر زمین پر دے مارا کہ لشکر سے شور اٹھا۔ مارے ہیبت کے کسی میں سامنے آنے کی تاب نہ رہی۔
پھر سپہ سالار نے مسرح کو بڑھایا، وہ بھی نیزہ چلاتا، علی اکبر نے اس کے نیزے کو تلوار سے اس طرح لیا کہ اس کا نیزہ کٹ گیا، وہ تلوار پر ہاتھ ڈالتا، ابھی کھینچنے بھی نہ پایا تھا، حضرت علی اکبر نے ایسی تلوار چلائی کہ وہ میزین کے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب نابکار اکیلے نہ آ سکے، 2000 سواروں کو حکم ہوا کہ ایک ساتھ حملہ کریں۔ حضرت علی اکبر ایسے معلوم ہو رہا تھا بھوکا شیر بکریوں پر گرا ہے۔ قلب لشکر تک پہنچ گئے، پھر پلٹ کر حضرت امام کے پاس آئے، پیاس کی شکایت کی۔ حضرت امام نے فرمایا بیٹا کچھ فکر نہ کرو، کوئی دم میں حوض کوثر پر پہنچ کر سیراب ہو جاؤ گے۔ آپ پھر لوٹے اور چوطرف حملہ کر رہے تھے۔ ابن خمیر نامرد نے دھوکے سے نیزہ مارا، منخس ملعون نے تلوار کا وار کیا، علی اکبر گھائل ہو کر گھوڑے سے گر پڑے، پکارا بابا خبر لو۔ امام آپ کو اٹھا لائے اور لٹا کر سر گود میں لے کر فرمایا بیٹا میرے دل کے آرام، ذرا باپ سے بات تو کر لو۔ علی اکبر نے آنکھیں کھول لی، دیکھا باپ کی گود میں سر ہے، ماں اور بہنیں روتی کھڑی ہیں۔ فرمایا بابا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، حوران بہشتی شربت کا پیالہ لیے منتظر کھڑی ہیں، یہ فرما ہی رہے تھے کہ روح اطہر پرواز کر گئی۔ حضرت امام نے فرمایا ہائے بیٹا تم بھی دوسرے جہاں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد علی اصغر کی شہادت کا ذکر کیا۔ حضرت محدث دکن نے بے دودھ کے علی اصغر پر بغیر پانی کے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت امام نے خیال فرمایا اشقیاء شاید معصوم بچے پر تو رحم کریں گے، شقیوں کی طرف چلے۔ ماں نے کہا یا امام علی اکبر کی طرح اس کو بھی کھو کر نہ آنا۔ حضرت سکینہ نے عرض کیا بابا بھائی کو جلدی لاؤ، اصغر کا جھوٹا بچا ہوا پانی مجھ کو لا کر پلاؤ۔ بچے کو لیے میدان کارزار میں تشریف لائے اور فرمائے کہ لوگو اس بچے کا کیا قصور ہے، پیاس سے اس کی جان نکل رہی ہے، ایک خطرہ تو پانی کا ٹپکا دو۔ ایک ظالم نے تیر مارا، حلق چھت گیا، اسی حالت سے خیمے میں لائے۔ ماں نے پوچھا کیا پانی پلا کر لائے؟ حضرت نے فرمایا ہاں آب کوثر پلا کر لایا ہوں۔ صاحبو سوچو سابق کی آیت میں وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ مذکور ہے، امام پر علی اصغر کی شہادت کے سے ثمرات کی تباہی صادق آ رہی ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ سب کی آپ پر آزمائش ہو چکی، یعنی اللہ نے جتنے امتحانات رکھے تھے وہ تمام امتحانات، بھوک، خوف، اللہ نے جس کا ذکر فرمایا، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، ثمرات کا نقصان، یہ تمام جتنے امتحانات تھے وہ تمام ایک ہی دن میدان کربلا میں امام کے اوپر آئے اور امام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ہاں اے خلیل آتش نمرود دیدہ، این شعلہ بی کے در جگر شاہ کربلاست۔ حضرت خلیل نمرود کی آگ کے شعلوں میں آپ نے دیکھا ہے، شاہ کربلا کے جگر میں حضرت اصغر کی شہادت سے جو شعلے بھڑک رہے ہیں اس کو بھی دیکھیے، ان شعلوں کے سامنے نمرود کی آگ کے شعلے کچھ بھی نہیں۔ حضرت شہر بانو کا خواب اس پہ تحریر کیا۔ حضرت شہر بانو نے حضرت امام سے کہا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دامن کمر سے باندھے کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہیں، کنکر پتھر کچرا کوڑا اٹھا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرا بچہ حسین کل شہید ہوگا اور زخمی ہو کر اسی میدان میں گرے گا، میں کنکر پتھر اس لیے چن رہی ہوں کہ میرے لال کو چبھنے نہ پائیں۔ اس کے بعد حضرت شہر بانو نے عرض کیا یا امام آپ تو رن میں جا رہے ہیں مگر یہ خواب کچھ اور ہی بات بتا رہا ہے۔ حضرت امام یہ سن کر خاموش رہے۔ اب اس کے بعد امام عالی مقام کی شہادت محدث دکن کے الفاظ میں سنیں۔ صاحبو ذرا مصر کی عورتوں کو دیکھو کہ ایک مخلوق کے عشق میں تو ان کو اپنے ہاتھوں کے کٹنے کی کچھ خبر نہیں، نہ اس کے درد نہ کوئی تکلیف، خالق کے عشق میں ڈوبے ہوئے کو کیا پوچھتے ہو؟ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ اس وقت غایت عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خوف، جو، نقص اموال، نقص ثمرات سب کا امتحان ہو چکا، اب جان کی باری ہے۔ جہاد اکبر میں تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب جہاد اصغر میں شہید ہوتے ہیں، سب کو غم ہے، مگر امام خوش ہیں کہ بہت دن سے ہجر کے صدمے سہتے رہے، اب وصال کا وقت ہے۔ عاشقاں را شادمانی وہ غم اوست، دست مزدو اجرت خدمت ہما اوست۔
غیر معشوق گر تماشائے کے بود، عشق نابود ہر زاہ سودائے بود۔ عاشقان الہی کو عشق الہی میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے ان کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ عاشقان الہی کو عشق الہی میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی اجرت اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ معشوق کے سوا اگر عاشق الہی کا اگر اور کوئی مقصود ہو وہ عشق میں نہیں بیہودہ خیالات ہیں، اس لیے کہ عشق الہی میں سب کچھ کھونا اور اسی سے لذت لینا ہی عشق ہے۔ آپ کی جانثار سب کے سب شہید ہو چکے، اب کوئی رکاب پکڑنے والا بھی نہ رہا۔ امام ڈیرے کے پاس آ کر رخصت ہوتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی حضرت سکینہ کہتی ہیں بابا کہاں جاتے ہو جی؟ سب بھائی سب چچا جا کر مر گئے، کیا آپ بھی جا کر مر جائیں گے؟ مرنے میں کیا مزہ ہے بابا، کیوں سب جا کر خوشی سے مر رہے ہیں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور میدان جنگ میں تشریف لائے۔ یزیدیوں نے کہا آپ جنگ شروع کیجئے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا مجھے اپنے نانا سے شرم آتی ہے، نانا کل قیامت میں فرمائیں گے میری امت پر کیوں تلوار اٹھایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پہلے تم ہاتھ چلاؤ پھر میں مجبور ہو کر حملہ کروں گا۔ ظالموں نے ان اخلاق حمیدہ کی کچھ قدر نہ کی، یہ اخلاق تھے اہل بیت کے۔ تنے تنہا ایک امام ہیں، لکھوں کا فوج سے مقابلہ ہے، چوطرف سے تیر بھالے اور تلوار برس رہے ہیں، صرف چہرہ مبارک پر 72 زخم آئے، الغرض آپ گھوڑے سے گرتے ہیں۔ شمر لئیں سینہ مبارک پر چڑھ بیٹھا، آپ نے پوچھا کیا وقت ہے؟ اس ملعون نے کہا آج یوم جمعہ ہے، خطیب خطبہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا منبر پر خطیب سوار ہے، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور تو نبی کے نواسے کے سینے پر سوار ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ شمر نے جلدی سے گلا کاٹنا چاہا، ایک بال بھی نہ کٹا۔ آپ نے فرمایا تو میرا گلا کاٹ سکتا ہے، جس حلقوم کو میرے نانا نے بوسہ دیا ہے وہ نہیں کٹ سکتا، ٹھہر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور امام علی مقام نے نماز شروع فرمائی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے کیے، شمر لئی نے گردن کاٹ لی اور امام علی مقام نے جنت کی راہ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام اس شاہ پر جو ساقی کوثر کا دلبر ہے، سلام اس شاہ پر جو نور چشم شاہ خیبر ہے، سلام اس مرد حق پر دین کو جس نے بچایا ہے، سلام اس پر شہادت کا سبق جس نے پڑھایا ہے، سلام اس بھائی پر بن کر سفیر آیا جو کوفے میں، سلام اس پر کہ جو مارا گیا دشمن کے نرغے میں، سلام ان نونہالوں پر جو نور چشم مسلم ہیں، سلام ان پر گلی کوچوں میں جو کوفے کے بھٹکے ہیں، سلام اس پر پیامی بن کے ہرج و راہ میں آیا، سلام اس پر فدائی بن کے پہلے خود ہی کام آیا، سلام اس نوجوان پر جو ہم شکل پیمبر ہے، سلام اس پر کہ جس کا خاص نام پاک اکبر ہے، سلام اس جواں قاسم پہ جو خون میں نہایا ہے، جلال ہاشمی کو جس نے میدان میں دکھایا ہے، سلام اونو محمد پر جنہوں نے جانثاری کی، سلام ان سب رفیقوں پر جنہوں نے غم گساری کی، سلام اس بھائی پر دریا سے تشنا کام جو آیا، سلام اس بھائی پر جو بھائی کی آواز پر آیا، سلام اس پر کہ جس کی گود میں اصغر نے جان دے دی، سلام اس پر کہ جو خاموش تھا عرفان کا بھیدی، سلام اس عابد بیمار پابند رسن پر ہو، سلام اس نیک و مظلوم کے رنج و محن پر ہو، سلام اس پر کہ جس نے پی لیا جام شہادت کو، سلام اس پر کہ جس نے پا لیا حق شفاعت کو، سلام شوق اختر اس پر جو کوثر کا ساقی ہے، معین الدین جنیدی گلشن آبادی کا حامی ہیں۔ الحمدللہ یہ شہادت نامہ محدث دکن کا تحریر کیا ہوا بیان کیا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عاشورہ محرم کی نسبت سے ہو سکے 9ویں اور 10ویں کے روزے کا اہتمام کریں، اگر نہیں ہو سکتا کم سے کم ایک روزہ تو جو ہے رکھنا چاہیے، بہتر ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں امام حمام سید علی مقام حسین علی جدہ علیہ السلام کی فاتحہ کا اہتمام کریں اور دعائے عاشورہ کا اہتمام کریں۔ سید السادات منبع کرامات حضرت میر اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ہزاروں صوفیہ اور مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سب کو دیکھا کہ
جو مشائخین ہوتے اپنے مریدین کو لے کر بیٹھتے 10 محرم کو اور سب کو دعائے عاشورہ پڑھاتے. تو دعائے عاشورہ کی بڑی برکتیں ہیں عشرہ محرم میں، اور خصوصاً عاشورے کے دن 10 محرم کو 12 بجے کے وقت دعائے عاشورہ کا اہتمام کریں. گھر میں کسی کو بھی عربی پڑھنا آتا ہو ان کے ذریعے آپ پڑھوائیں اور خود دہراتے جائیں. 7 مرتبہ وہ دعا پڑھی جاتی ہے. پھر مزید جو اوراد و وظائف ہیں شیخ الاولیاء عارف باللہ شاہ کلیم اللہ دہلوی کی کتاب مرخ کلیمی میں بھی ہیں، اور غسل عاشورہ اس دن اس کا بھی اہتمام کریں. جہاں تک ہو سکے امام کے نام پر آپ خیر خیرات کریں، محتاجوں کی مدد کریں، اور شربت کا فاتحہ کا اہتمام اپنے گھروں پر کریں. اگر کتاب ہو ذکر شہادت پر گھر میں بیٹھ کر پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے سنائیں. امام کے واقعات یا فضائل اہل بیت اطہار کا اہتمام کریں. آج کے دور میں ناسبیت کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اور اہل سنت کی آڑ لے کر لوگ ناسبیت کو پھیلا رہے ہیں، اہل بیت کی ذکر کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کم از کم عشرہ محرم میں صرف ذکر اہل بیت ہو، ذکر حسین ہو، شہیدان کربلا کا ذکر ہو. اس کو رکنے کے لیے لوگ مختلف عنوانات سے جو ہے اپنی مجالس کو آراستہ کر رہے ہیں. بچے انسان کیوں کر ان گناہوں سے جو گناہ آتے ہیں نیکیوں کی راہوں سے. لہو لعب، کھیل تماشے، میلے اور اس قسم کی دوسری جو چیزیں رائج ہیں بازاروں میں اور روڈوں پر، ان سے حتی الامکان بچیں. یہ عظیم دن ہے، برکتوں والا دن ہے، غم کا دن ہے، شہادت کا دن ہے. ہو سکے آپ کے علاقے میں، آپ کے گھروں کے پاس جہاں ذکر شہادت کی مجلسیں ہو رہی ہیں ان مجالس میں آپ شریک ہوں، یا نہیں خود اپنے گھر میں آپ درود پاک کا دسترخوان رکھیں، یا حسین ابن علی ورد کریں اس کا دسترخوان رکھیں، یا ختم قرآن شریف کا اہتمام کریں اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں. اور جتنا ہو سکے عاشورہ محرم کے دن حد سے زیادہ ہم ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف میں مشغول رہیں اور ذکر حسین کی محفل کو اپنے گھروں میں آراستہ کریں اور فاتحہ کا اہتمام کریں. یہ عظیم دن ہے، برکتوں والا دن ہے. بلکہ یہ کہے تو بجا ہے کہ جو اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہیں، جو حسین علیہ السلام کے غلام ہیں، جو اہل بیت کے خادم ہیں، جو پنجتن کے فدائی ہیں، ان کے لیے عاشورہ محرم سے بڑا کوئی دن نہیں. کہ عظیم شہادت ہے ہمارے امام کی. ہمارے نبی کا پورا خاندان 10 محرم کو کٹ گیا. 29 افراد بنو ہاشم کے، 18 وہ جن کا راز تعلق بی بی فاطمہ کے گھر سے تھا، وہ صبح کے صبح میدان کربلا میں شہید ہو گئے. ایک میت اٹھتی ہے ہمارے گھر میں تو کوہرام مچ جاتا ہے. پڑوسی آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، حاضری کا کھانا لے کر آتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں. اور کربلا میں آل رسول کے پاس کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہ تھا، کوئی ان کی غمگساری کرنے والا نہ تھا، کوئی ان سے ہمدردی کرنے والا نہ تھا. بھوکے پیاسے 3 دن کے سوکھے ہوئے گلے کٹتے گئے اور خون بہتا گیا. اور ایسی عظیم شہادت امام نے قبول فرمائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. تو وہ امام عالی مقام کی عظیم قربانی ہے. چھڑک کے خون شہیدوں کا لالا وہ گل پر، عطا کیے ہیں زمانے کو رنگ و بو تو نے. پائی حیات ازغر تشنہ کام سے، مانگا شباب اکبر عالی مقام سے. تاریخ ہے گواہ کہ اے شاہ کربلا، اسلام جی رہا ہے فقط تیرے نام سے. علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. وہی حسین بنا کر گیا زمانے کو، وہی حسین بنا کر گیا زمانے کو. طلا ہوا تھا زمانہ جسے مٹانے کو. وہ امام کی عظیم قربانی ہے. 10 محرم وہ دن ہے کہ امجد حیدرآبادی نے کہا، دیکھو علی و فاطمہ کے ماہ کا رنگ، یعنی شہ لولاک کے نوشاہ کا رنگ. ڈوبے ہوئے ہیں خون شہادت میں اب حسین، ہے جامع ابدیت میں اللہ کا رنگ.
وہ حسین کی قربانی ہے، آل نبی کی قربانی ہے، اولاد علی کی قربانی ہے، اور یہ قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کی حدود کی حفاظت کے لیے، اور یزیدیت کے خلاف، منافقت کے خلاف یہ عظیم قربانی ہے۔ صبح قیامت تک یہ یادگار رہے گی، یہ دنیا جب تک رہے گی اور اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، چرچا رہے گا حشر تک ابن بطول کا، وہ کام کر گیا ہے نواسا رسول کا، وہ کام کر گیا ہے نواسا رسول کا۔ پیشوائی کو رسول ثقلین آتے ہیں، عرش پہ دھوم مچی ہے کہ حسین آتے ہیں۔ تو عظیم دن یوم عاشوراء ہے، اپنے اپنے گھروں میں امام کی فاتحہ نظر و نیاز کا ضرور اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے ہم ذکر حسین یاد رکھیں۔ میں نے بزرگوں سے سنا اپنے 10 محرم کے دن امام کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ آج لوگوں کو تمام کی چیزیں یاد ہیں، گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات تو یاد ہیں 10 محرم کے، لیکن حسین کی شہادت کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ کھلی ہوئی ناصبیت ہے، یہ اہل بیت کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اور آج تو وہ بدبخت ہیں جو عمدن ماہ محرم میں شادیاں رکھنے کا رواج دینا چاہتے ہیں، عشرہ محرم کے دن شادیاں رکھنا چاہتے ہیں، 10 دنوں میں۔ یہ شادی سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی امام حسین کے متعلق ان کے دلوں میں بھرا ہوا حسد ہے۔ گھر میں کسی کی لاش پڑتی ہے تو شادی کا ماحول بھی ہو تو غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اتفاقاً کبھی کوئی مر جاتے ہیں تو آپ جا کر دیکھیں شادیوں کی رونق چلی جاتی ہے، اس پر بھی جو ہے غم چھا جاتا ہے خوشی کے ماحول میں۔ اور یہ آل نبی کا گھر اجڑ گیا، رسول پاک کو تکلیف دی گئی، اس کا کوئی احساس نہیں۔ عید الفطر کے دن شادی نہیں کرتے، عید الاضحیٰ کے دن شادی نہیں کرتے، خوشی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، مسرتوں کے دن ہیں، رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں شادی نہیں کی جاتی۔ اور خصوصاً عشرہ محرم میں یہ خارجیت، یہ وہ ذہن ہے جو اہل بیت کے مخالفین کا ذہن، غداروں کا ذہن جو عوام میں دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے عقیدے کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ بیان ناصبیوں کے لیے نہیں، یہ بیان خارجیوں کے لیے نہیں، یہ بیان رافضیوں کے لیے نہیں، یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو پنجتن پاک سے محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت کی چاہت اپنے دلوں میں رکھنے والے ہیں۔ یہ تمام چاہتیں نبی کی نسبت سے ہے کہ نبی کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، نبی کے غم میں ہمارا غم ہے۔ کیا 10 محرم کو نبی غمزدہ نہیں ہوئے تھے؟ کہنا پڑے گا یقیناً ہوئے تھے۔ جب نبی غمزدہ ہیں 10 محرم کو، تو ہم بحیثیت امتی بھی 10 محرم کو غمزدہ ہیں۔ تو یہ اسی کا اظہار ہے۔ شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہیں جو آڑ لی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں شریعت میں، کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ کیا آپ ہر جگہ اس طرح کہتے ہیں کر دو؟ عید الاضحیٰ کے دن کرتے ہیں یا نہیں کہا؟ عید الفطر کے دن شریعت میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کرتے۔ تو یہ عمدن اس طرح کا ذہن دینا، یہ شہادت کی، ذکر کی اہمیت کو کم کرنا، یا عشرہ محرم میں عقیدہ اہل سنت کے نام پر صحابہ کا ذکر کرنا اور اہل بیت کے ذکر کو نظر انداز کر دینا، یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ سنی تو وہ ہے صحابہ و اہل بیت سے بے انتہا محبت کرے، جب صحابہ کے واقعات ہوں تو ان کا ذکر کرے، جب اہل بیت کا معاملہ ہو تو اہل بیت کا ذکر کرے۔ اہل بیت کے تذکرے کے وقت عمدن لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے اہل بیت کے مخالفوں کا ذکر کرنا، یہ کھلے طور پر اہل بیت کے خلاف اپنی زبان کو اڑانا ہے۔ تو یہ آڑ لے کر جس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آپ حضرات بھی سب دعا کریں، فیضان چشتیہ کا جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور جو جس حیثیت سے یہ ہمارے فیضان چشتیہ دا مشن آف صوفیزم میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ نبی کے چاہنے والوں کو، آل و اصحاب کے چاہنے والوں کو دین کی بات اس ذریعے جو ہے ہم پہنچائیں، اور عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت اور عشق اولیاء کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ علم و عمل کی دعوت ہے، اور
محبت کی دعوت ہے۔ چشتیہ سلسلے کا پیغام محبت کا پیغام ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ ہر کسی کو جو ہے اپنے قریب لیے، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو جو ہے گالی گلوچ کرنا، اعتراضات کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، حسینی کردار کو اپنائیے۔ وفا حسینیت ہے، شریعت کی پابندی حسینیت ہے، نماز کا اہتمام کرنا حسینیت ہے، صبر کرنا حسینیت ہے، دعا کرنا اللہ سے یہ حسینیت ہے۔ ان چیزوں کو اپنائیں اور یزیدی کردار کے خلاف ہم اپنی جنگ کو جاری رکھیں۔ اقبال نے کہا، اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، شبیر کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی عزول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، جس کے خون سے سرخ رو عشق غیور، جس سے اس مصرے میں معنی کا ظہور، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزار چمن زار رسول، زندگی عزم و عمل جس کے لیے، دوش پیغمبر جمل جس کے لیے۔ اور اقبال کہتے ہیں، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درِ مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، دل میں ہے بشب عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ اللہ ہم تمام کو اہل بیت کی محبت پر استقامت فرمائے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتیں امرت کنی در قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔